ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ رب العزت کے لیے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، اللہ خالق کائنات اور فالق صبح و مساء کے لیے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے، اس کی حکومت میں ہے، اس کے حکم پہ ہے۔ عزتوں اور ذلتوں کا مالک ہے، زندگی اور موت کا وہی خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ ہر طرح کی حاجات و مناجات اور دعائیں، التجائیں، ندائیں اور پکاریں سننے کا حق بھی وہی رکھتا ہے۔ لہذا ہمیں اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے اور اسی کے سامنے التجا اور زاری کرنی چاہیے، اور درود و سلام اسی اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر محسن انسانیت سید ولد آدم رسول محتشم حضرت محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد آدم علیہ السلام جو ابو الانبیاء بھی ہیں، ابو البشر بھی ہیں، اس کائنات کے پہلے انسان بھی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان کی تخلیق سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک آدم علیہ السلام کے دشمن شیطان کے ساتھ ابن آدم کا مقابلہ جاری ہے، جنگ جاری ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو عزت بخشی، فرشتوں اور جنوں کو یہ کہہ کر کہ تم سارے اس کو سجدہ کرو، تو اس وقت شیطان جو ہے یہ انسان کا دشمن بن کے سامنے آیا اور اس نے کہا میں اس کو سجدہ کیوں کروں جبکہ یہ مجھ سے کم تر ہے، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے اور میں آگ کا بنا ہوا ہوں، آگ اوپر کو جاتی ہے، میری شان زیادہ ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت جو مکالمہ ہوا اللہ اور شیطان کے درمیان، وہ ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا اس مقام پہ، اس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو یہ حکم دیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، فخرج انک من الصاغرین، تم یہاں سے نکل جاؤ، تم ذلیل و رسوا ہو، تم ذلیل ہو، تمہارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو شیطان نے اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے دست سوال دراز کیا اور کہا انظرنی الی یوم یبعثون، ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، میں نہیں رکتا یہاں پہ، لیکن میری ایک آپ سے دعا اور درخواست ہے کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیجیے، میری زندگی ختم نہ ہو، قیامت آئے تو مجھے موت آئے، مجھے مہلت دیجیے۔ اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، جاؤ تمہیں مہلت دی گئی، تم مہلت حاصل کر لو۔ آگے اس نے اپنا ایک ایجنڈا اور اپنا اس نے منشور پیش کیا، اپنا نقطہ نظر اور نظریہ پیش کیا۔ ہر ایک بندے کا ایک اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، اس نے اپنا نظریہ یہ پیش کیا، کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، چونکہ اس کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا ہے اور میں یہاں سے رسوا ہوا ہوں، راندہ درگاہ ہوا ہوں، میں دھوکے میں اس کی وجہ سے پڑا ہوں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب میں ان کے جو صراط مستقیم ہے اس راستے میں بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، پھر میں ان کے سامنے آؤں گا، ان کا مقابلہ کروں گا، ان سے جنگ کروں گا،
ان کے مقابل میں آؤں گا، ان کے سامنے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی، ان کے بائیں سے بھی، اور کروں گا کیا؟ ان کے دوسرے مقام پہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس نے یہ کہا تھا میں ان کو گمراہ کروں گا۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ چیلنج کیا کہ یہ میرے حملوں کا نتیجہ ہوگا کہ تیرے جو بندے ہیں، آدم کے جو بیٹے ہیں، ان میں سے اکثر تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے، میں ان کو گمراہ کر دوں گا۔ پھر اللہ نے جواب میں یہ کہا قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر، مذمت کر کے کیے گئے تم یہاں سے نکل جاؤ۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو تیری پیروی کرے گا تجھ سے اور ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اب یہ ابتدائی آفرینش کہہ لیں یا تخلیق آدمیت کے بعد کی بات کہہ لیں، جب جناب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، تخلیق کیا گیا، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو پھر یہ کہا کہ تم جاؤ زمین میں بسو، رہو، لیکن شیطان سے بچ کے رہنا، اور یہ ایک درخت ہے، امتحان ہے تمہارا، اس کے قریب نہ جانا، جنت میں تم رہو۔ حضرات آگے اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں کامیاب ہوا۔ اللہ کی حکمت کے تحت اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ بسایا، وہ زمین میں رکے، اور شیطان اور انسان کی یہ جنگ جو ہے یہ جاری ہو گئی۔ آج تک شیطان اپنا منصوبہ، جو پہلے دن اس نے اپنا ایجنڈا اور منشور اپنا پیش کیا، اس کا جو مینیفیسٹو تھا، وہ جو اس نے پہلے دن اللہ کے سامنے رکھا تھا، آج نہ جانے ہزاروں سال گزرے ہیں کہ لاکھوں سال گزرے ہیں، کتنا وقت گزرا ہے، شیطان اپنے ایجنڈے پر آج بھی عمل کر رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں وہ بھول بھی جاتے ہیں، شیطان کی پیروی بھی کر لیتے ہیں۔ پتہ بھی ہے، اللہ نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، دوسرے مقام پہ فرمایا شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا۔ لیکن افسوس کہ ہم شیطان کا نقش قدم بھی نہ چھوڑ سکے۔ شیطان نے جو ہمارے ساتھ دشمنی کی وہ اپنی دشمنی میں مخلص تھا، ہم شیطان کے ساتھ دشمنی میں مخلص نہ رہ سکے۔ اب شیطان کا ایجنڈا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، انسان اس امتحان گاہ میں ہے، جب تک وہ زندہ ہے، دنیا میں ہے، وہ دار الامتحان میں ہے، کمرہ امتحان میں ہے۔ انسان کو اس بات کا احساس اور ادراک ہونا چاہیے کہ میں امتحان دے رہا ہوں، اللہ نے مجھ پر کچھ سوال کیے ہیں، نصاب اللہ نے پہلے بتا دیا تھا، آؤٹ آف دی سلیبس کوئی سوال نہیں ہے، سارے سوال اللہ نے بتائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے شیطان کی شرارتوں سے بچنے کا طریقہ بتلایا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کی سازشوں کو ناکام کرنے کا سلیقہ سکھایا ہوا ہے، اور اللہ کی رحمت کا عروج یہ ہے کہ پھر بھی تم گمراہ ہو جاؤ تو اللہ نے معافی کے دروازے بند نہیں کیے ہوئے، اللہ نے معافی کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے پہلے دن ہی اسے کہا تھا، جب اس نے کہا تھا نا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھا کے کہا تھا کہ تو جن کو گمراہ کرے گا، میرا بندہ جب میرے پاس معافی مانگنے آئے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اللہ نے یہ سارے راستے بتائے، لیکن اس کے ساتھ میں نے عرض کیا اللہ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اپنے بندوں کو آزمانے کا اللہ نے یہ طریقہ رکھا ہے، اور
لیکن اللہ نے ہمیں جو بات سمجھائی ہے اس پہ غور کیجئے گا۔ قرآن مجید کے ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ غور کیجیے الفاظ پہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے حب الشہوات خواہشات کی محبت۔ لوگوں کو یہ بہت اچھا لگتا ہے، اور خواہشات کیا ہیں؟ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومہ والانعام والحرث۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ میں عورت کی خواہش، اولاد کی خواہش، بالخصوص بیٹوں کی خواہش، دولت کے خزانوں ہونا، سونے چاندی کے انبار ہونے کی خواہش، بڑے بڑے اچھی سواریاں چوپائے ہونے کی خواہش، اور لمبی لمبی زمینیں ہونے کی خواہش، یہ سارا کچھ اللہ نے انسان کے دل میں ڈالا۔ یہ اچھا لگتا ہے، انسان کو اچھا لگتا ہے۔ اور اللہ نے آگے دو حقیقتیں بیان کی ہیں، ان ساری چیزوں کا نام لے کے دو حقیقتیں بیان کی۔ پہلی حقیقت اللہ نے یہ بیان کی ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارا کچھ جو ہے نا، عورتیں، بیٹے، مال، دولت، خزانے، سونے چاندی کے انبار اور زمینیں اور چوپائے اور سواریاں، یہ سارا کچھ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے دنیا کی زندگی کا سامان۔ اللہ نے رکھا ہے تمہاری محبت۔ اگر اس مال و دولت کی، عورت کی، اولاد کی محبت نہ ہوتی تو نظام زندگی چل ہی نہیں سکتا تھا۔ بندہ کس لیے کرتا ہے سارا کچھ؟ آج آپ اتنی، میں کسی مزدور سے پوچھو جو فرنس پہ کھڑے ہو کے کام کرتا ہے، بھائی کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے یار اولاد کے لیے کرتا ہوں، اولاد کی زندگی سنور جائے، بیوی کی خواہشات پوری ہو جائیں، گھر میں چار پیسے رہیں، کوئی ضرورت پڑے تو مجھے کام آ جائیں۔ محنت ہوتی ہے نا ساری، اللہ نے ان کی محبت رکھی ہے، لیکن فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دنیا میں فائدے کی چیز ہے، یہ کوئی شک نہیں ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اصل بات، اصل جو اچھا ٹھکانہ وہ اللہ کے پاس ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ یہی بات دوسرے انداز میں فرماتے ہیں، فَمَا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، لوگو جان لو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا باعث ہے، تم ان کے ذریعے امتحان لیے جاتے ہو، مال اور اولاد کی محبت کے ذریعے تمہیں آزمایا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بلا شبہ اللہ ہے وہ جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے، آخری اجر اور آخری بات آخرت کی طرف ہے۔ تیسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ، بیٹا برابر کا ہو جائے، ساتھ کھڑا ہو تو خوبصورت لگتا ہے، لوگ فخر کرتے ہیں۔ بیٹا برابر کا ہو جائے، آپ گاڑی سے نکلیں، ایک دروازہ کھولیں، بیٹا نکلے، دوسرا دروازہ کھولے، باپ نکلے، پچھلا دروازہ کھولے، ماں نکلے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ دو بھائی اکٹھے کھڑے ہوں تو بہت خوبصورت لگتا ہے۔ یہی بات اللہ نے فرمائی ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ اللہ کی، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، ان کے ساتھ حسن ہے۔ چار پیسے جیب میں ہوں بندہ اچھا لگتا ہے، لوگوں کو دل چاہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، لیکن باقی رہنے والے نیک اعمال اللہ کے ہاں باعث ثواب اور بہت اچھی امید کا باعث ہو سکتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض صحابہ کرام نے، ساتھیوں نے پوچھا امیر المومنین یہ باقیات الصالحات کیا ہے؟
جو باقی رہنے والے اعمال ہیں یہ کیا ہیں جو ہم ان کو اپنے پاس سنبھالیں؟ تفسیر پوچھی نا تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو پیارے پیغمبر کے بڑے لاڈلے شاگرد تھے، صحابی تھے، آپ کے دوہرے داماد تھے، آپ کے محبوب تھے، آپ کے پیارے تھے، پیارے پیغمبر کی بڑی خاص نوازشیں تھیں، آپ پر بڑی محبتیں تھیں۔ ظاہر ہے جس پر نوازشیں ہیں اس کو بڑی خاص تعلیم بھی دی جاتی ہے، راز کی بڑی خاص باتیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک بندہ آپ کی دکان پہ 25-30 برس سے کام کر رہا ہے نا، آپ اس کو اپنی تجوری کا وہ کوڈ نہیں دیں گے چاہے کتنا بھی قابل اعتماد ہو، لیکن وہیں پہ آپ کا بیٹا آ کے بیٹھ جائے، لاڈلا آ کے بیٹھ جائے، آپ اس کو وہ کوڈ دے دیں گے، چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ آپ کا اپنا ہے۔ تو جو خاص ہوتے ہیں ان کو تعلیم بھی خاص ملتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے باقیات الصالحات کی تعریف کی، صحابیوں نے، ساتھیوں نے پوچھا امیر المومنین یہ باقیات الصالحات کیا ہیں؟ تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ باقیات الصالحات ہے۔ جو بندہ ان کا وظیفہ کرتا ہے نا، سبحان اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت، اور یہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے نا، عرش، اس عرش کے نیچے جو بڑے ہی خاص خزانے ہیں نا، بڑے ہی خاص خزانے، ان میں سے، ان خزانوں میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو اللہ نے اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو عطا فرمایا۔ یہ باقیات الصالحات ہے، باقی رہنے والے نیک اعمال۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی کہا نا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد اور بیٹے یہ سب دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، لیکن والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اولاد کی بات ہوئی، مال کی بات ہوئی، اب عورت یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نا عورت کے 2 روپ اور 2 کردار ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ عورت کا ایک روپ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے، فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ فرمایا دنیا ساری کی ساری ویسے تو فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، دنیا سے فائدہ اٹھایا جائے، متاع ہے، متاع بہترین چیز ہے، لیکن خیر متاع الدنیا، دنیا کی سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے۔ ایسی عورت جس کو دیکھ کے انسان کو سکون ملے۔ اللہ نے بیوی کا رشتہ بنایا ہی لیسکنوا الیہا ہے، اس کو دیکھو تو تمہیں سکون ملے۔ اب وہ تم گھر میں جاؤ تو تمہارے گھر میں داخل ہوتے ہی اس کو دیکھ کے تمہاری تھکاوٹیں اتر جائیں ساری۔ تم اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تو تمہارے دل کو سکون مل جائے، کتنی پیاری نماز پڑھنے والی خاتون آئی۔ فرمایا المرأة الصالحہ، بہترین متاع مرأة الصالحہ، نیک عورت۔ اور دوسرے مقام پہ آپ فرماتے ہیں حبب الی النساء والطیب، مجھے میری طرف مجھے محبوب بنایا گیا، میرے لیے پیارا ہے عورت اور خوشبو، مجھے عورت سے محبت ہے۔ کیوں؟ عورت معاشرے کا کمزور طبقہ ہے، اس پر زیادتی ہو جاتی ہے، اس پر ظلم ہو جاتا ہے، لیکن کئی مرتبہ اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے، کئی عورتیں بڑی ظالم ہوتی ہیں، عورتیں بڑی، لیکن پیارے پیغمبر نے ایک مجموعی کردار پیش کیا ہمارے سامنے۔ فرمایا حبب الی النساء، مجھے عورتوں کی محبت دی گئی، والطیب، اور خوشبو کی محبت دی گئی، مجھے خوشبو پیاری لگتی ہے۔ فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، مجھے نماز میں مزہ آتا ہے۔ اور تیسرا آپ کا فرمان ہے، آپ نے جب آخری آپ کی زندگی کے لمحات ہیں نا، اس وقت جو آپ نے وصیتیں کی
ان میں آپ نے عورتوں کے بارے میں خاص وصیتیں فرمائی. یہ ایک روپ ہے عورت کا، ماں کی حیثیت میں، بہن کی حیثیت میں، بیٹی کی حیثیت میں، بیوی کی حیثیت میں. عورت ایک، اس کے بغیر گھر مکمل نہیں ہوتا، اس کے بغیر بندہ مکمل نہیں ہوتا. یہ ایک روپ ہے عورت کا، ایک کردار ہے، ایک صورت ہے اس کی. لیکن اسی عورت کا ایک اور روپ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. اللہ اکبر. اور اس میں کیا ہے؟ فرمایا النساء حبائل الشیطان. عورتیں جو ہیں یہ شیطان کا جال ہے. شیطان انسان کو عورت کے ذریعے زیادہ گمراہ کرتا ہے. دوسرے مقام پہ آپ نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. اپنے بعد، میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، میں اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں سمجھتا. عورت سب سے بڑی آزمائش ثابت ہوگی میری امت کے لیے. ایک کردار اور ایک روپ عورت کا یہ ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا المرأۃ عورۃ. مرأہ، عورت جو ہے نا، عورت یہ پردے کی چیز ہے. عورت کا معنی ہی پردہ ہے. المرأۃ عورۃ. فرمایا عورت پردے کی چیز ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ. جب یہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو دیکھتا ہے، اس کی طرف توجہ کرتا ہے. یہ جو نوجوان گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں کھڑے ہو کے عورتوں کو تاکتے ہیں نا، بھول جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہو سکتی ہے، ہماری بہن ہو سکتی ہے، ہماری ماں ہو سکتی ہے. وہ جو گندی نظروں کے ساتھ دیکھتے ہیں، میرے آقا نے اس کو شیطان کا دیکھنا قرار دیا ہے. لیکن سبب عورت ہی ہے. اور یہ جو فتنہ ہے نا، اللہ اکبر، عورت ایک فتنہ ہے نا. آقا نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں سب سے زیادہ مرد کے لیے کوئی بات فتنے کی ہے نا، تو یہ فتنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء تفسیر اور علماء حدیث نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ہر وہ چیز جو یاد الہی سے غافل کر دے وہ فتنہ ہے. اور اگر کسی عورت کی محبت میں بندہ رب کو بھول جائے، کسی نیکی کے کام کو بھول جائے، اس کے ساتھ مست ہو جائے، تو یہ سے بڑا فتنہ کون سا ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے، عبداللہ ان کا نام تھا. انہوں نے ایک عاتقہ بنت زید بن عمر بن نفیل نامی خاتون سے شادی کی. اللہ نے حسن و جمال وافر دیا تھا اس کو. حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے دل میں اس کی محبت گھر کر گئی. بہت اس بیوی کے ساتھ بے انتہا محبت ہو گئی. اس کے بغیر جیتے ہی نہیں تھے، رہتے ہی نہیں تھے اس کے بغیر. اس کے ساتھ ہی رہتے تھے، ساتھ ہی رہتے تھے. نیک اعمال میں سستیاں ہونے لگیں، حتیٰ کہ جہاد کے لیے کا جذبہ جو وہ ماند پڑنے لگا. اب باپ جو ہوتا ہے نا، باپ صحیح وہی ہوتا ہے جو اپنے بچے کی حرکات و سکنات پہ نظر رکھے، اس کے معاملات پہ توجہ رکھے کہ میرا بیٹا کتنے بجے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، دوست کون سے ہیں، اس کی جیب میں کتنے پیسے دیتا ہوں، ہوتے کتنے ہیں، اس کے اخراجات کتنے ہیں، معاملات. وہ سیانہ باپ یہ سارے کام کرتا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے دیکھا کہ صاحبزادہ صاحب کا جو نا معاملات کچھ بگڑ رہے ہیں. انہوں نے ایک دن طلب کر لیا، اپنے پاس بٹھایا اور بڑی محبت سے کہا طلق هذه المرأة، میرے لاٹ اس عورت کو طلاق دے دو. صدیق اکبر نے، ابو بکر نے عبداللہ اپنے بیٹے سے کہا طلق هذه المرأة، اور میرے بیٹے اس عورت کو طلاق دے دو. سبب کیا ہے؟ وجہ کیا؟ وجہ دیکھیے کیا. فما فإنها قد شغلتك عن الغزو، اس کی محبت نے تجھے جہاد سے جو ہے نا مشغول کر دیا ہے، دور کر دیا. جذبہ جہاد ماند پڑ گیا ہے، اس وجہ سے اس عورت کو طلاق دے دو. اب غور کیجیے، آج لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ باپ کے کہنے پہ طلاق دی جا سکتی ہے. اگر پیچھے یہ شرعی عذر ہو
باپ یہ کہے کہ بیٹا تیری بیوی نماز نہیں پڑھتی، اس کو سمجھاؤ، وہ پھر بھی باز نہ آئے، پھر بھی باز نہ آئے، پھر باپ کہے کہ جس گھر میں نماز نہیں ہوتی اس عورت کو میرے گھر میں رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو طلاق دے دو، پھر بچے پر فرض ہو جاتا ہے اس کو طلاق دینا۔ لیکن بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ باپ کی اپنی خواہش ہے تو وہ کہہ دے نہیں ایسے نہیں ایسے، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے، ہم نا دو انتہاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، فدا ہونے پہ آتے ہیں تو تن من دھن قربان کر دیتے ہیں، نفرت کرنے پہ آتے ہیں تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک نفرت سے بھر جاتے ہیں، جبکہ اسلام اعتدال کا دین ہے۔ محبت میں بھی اعتدال رکھو اور نفرت میں بھی اعتدال رکھو۔ تو جب آپ کسی کو حکم دیں گے، دیکھیے یہ میں نے آپ کو بتایا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آج ہمارے معاشرے کو، ہمارے ماحول کو جن بڑے فتنوں کا سامنا ہے نا، ان فتنوں کی وجہ یہی تین چیزیں ہیں بنیادی طور پہ۔ ایک مال کی محبت، ایک عورت کی محبت، اور ایک اولاد کی، بیٹوں کی محبت۔ اب جب بیٹوں کی محبت میں بندہ مبتلا ہوتا ہے نا تو پھر وہ بزدل بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ کمزور بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ بہت زیادہ جھک جاتا ہے۔ جب محبت میں، ظاہر ہے اللہ نے ایک فطرت رکھی ہے نا محبت کی، تو اب جب وہ محبت حد سے بڑھ جاتی ہے نا تو یہ نظام ہوتا ہے۔ اور اگر محبت حد سے نہ بڑھے، محبت ہو، برابر کی محبت ہو، حد سے بڑھی ہوئی محبت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ذات کے لیے جو محبت ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہے۔ ان دو محبتوں کے تابع باقی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبت اپنی ماں اور باپ سے ہونی چاہیے، پھر اپنی بیوی سے محبت ہونی چاہیے، پھر اولاد سے محبت ہونی چاہیے۔ محبت درجہ بدرجہ محبت ہے۔ لیکن آج ماں کے گلے میں ڈسپرین کی گولی نہیں اترتی، اور اباحیت زدہ لوگ، گندی ذہنیت کے لوگ جس نامحرم کو اپنی محبت کا دھوکہ دیتے ہیں، جھانسا دیتے ہیں، اس کے لیے مال و دولت لٹانے کو تیار ہوتے ہیں۔ گھر میں باپ دوائی سے مر رہا ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کی توجہ اس کی طرف توجہ نہیں ہے، باپ توجہ مانگتا ہے، باپ کی خواہش ہے میرا بیٹا میرے پاس بیٹھ کے مجھ سے باتیں کرے، باپ کی خواہش ہے میرا بیٹا میری بات سنے، مجھے سنائے، لیکن ہمارے پاس باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، ماں کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور ہمارے یاروں کے لیے، اغیاروں کے لیے، ہمارے جن کو ہم نے محبت کا جن سے مخالف، ان کے لیے ہمارے پاس ساری رات کے پیکج ہوتے ہیں، سارے رات ہم ان سے باتیں کر سکتے ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ ان فتنوں میں سے یہ تین، ایک عورت کا فتنہ، مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، اور اس عورت کے فتنے نے ایک ایسی شکل دھار لی ہے اس وقت۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میں اپنی امت کے مردوں پر اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ اگر محسوس کرتا ہوں تو عورتوں کا فتنہ محسوس کرتا ہوں۔ میری امت کے لوگ اس کی محبت میں غرق ہو کر دین بھی چھوڑ دیں گے، اور دین کے اقدار بھی چھوڑ دیں گے، اسلامی احکامات بھی چھوڑ دیں گے، کوئی پر اس طرح مصروف ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیجئے پاک دامنی، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایک اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی ماں باپ صف اول کے نمازی ہیں، ماں باپ نمازی ہیں، دیندار ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اعلیٰ ترین کالجوں میں ان کو داخل کرواتے ہیں، یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی جو 10-15 دن پہلے گجرات کی لڑکی کے ساتھ لاہور میں ہوا۔ میں پڑھ کے حیران رہ گیا کہ وہ بچی ایک دن پہلے اپنے گھر سے 1.5 لاکھ روپیہ فیس لے کے آئی ہے، میں نے فیس جمع کروانی ہے، جبکہ وہ پیٹ میں پلنے والی گندگی کو صاف کرنے کے لیے
وہ پیسے لے کے آئی تھی اور مر گئی، اور مر گئی۔ اس سے بڑا فتنہ ان ماں باپ کو، کیا یہ بچی اپنے ماں باپ پہ احسان کر کے گئی ہے؟ ان ماں باپ کو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اس نے، اور ہم نے اپنی بچی کو اعلیٰ بنیاد، اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے بہت اعلیٰ یونیورسٹی میں داخلہ دلوا رکھا ہے۔ یہ عورت کا فتنہ ہے جو ہمارے سر پہ مسلط ہو چکا ہے، اور یہ وہ فتنہ ہے جو ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ آج معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے، ناجائز بچے شاپروں میں ڈال کے روڑیوں پہ پھینکے ہوئے ہیں، تصویریں آ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام سے بے وفائی کر رکھی ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے غداری کر رکھی ہے، جو تعلیم اللہ اور اس کے رسول کی ہے ہم نے اس سے منہ موڑا ہوا ہے۔ ہمارے ملک کا قانون ہے 18 سال سے چھوٹی عمر کی کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاک، اس کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی غیر اسلامی قرآن و سنت کے منافی قانون نہیں بن سکتا، لیکن وہ کاغذ کا ٹکڑا پھینکا ہوا ہے اور قانون بنا ہوا ہے۔ 18 سال کے بعد اس کی مرضی ہے وہ جائز طریقے کے ساتھ یا ناجائز طریقے کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے۔ اگر ناجائز طریقے سے کرے تو اس کو حوصلہ افزائی دی جاتی ہے، اعلیٰ شہری دی جاتی ہے۔ اس کو 35 سال عمر ہو جاتی ہے اور شادیاں نہیں کرتے ہو اپنے بچوں کی۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے بڑے پوتر ہیں، بہت پاکیزہ سوچ ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو کسی بھی قسم کی، بڑے وہ بالکل پاک ہیں۔ وہ اللہ کی فطرت، اللہ کی تخلیق کا مقابلہ کرتے ہو، قدرت کا مقابلہ کرتے ہیں ہم۔ یہ 35 سال کی شادیاں کرنے کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ملک میں ویلنٹائن ڈے جیسی رسومات آگے بڑھ رہی ہیں، پنپ رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں۔ اربوں لاکھوں روپے کے پھول اس دن خرید و فروخت ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اسلام سے غداری کر رکھی ہے۔ اللہ نے جو ہمیں قانون دیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ نظام دیا ہے کہ بچہ بالغ ہو جائے اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے اپنی بیوی کو سنبھالنے کی، فلیتزوج، شادی کرنی چاہیے اسے۔ اور ہم جس سے پوچھ کے دیکھ لیں بھی پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا، پاؤں پہ تو آپ اگلے 40 سال بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، بھلا پاؤں پہ بھی کھڑا ہوا جاتا ہے۔ کہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں ہم۔ اس لیے ہمارے ہسپتالوں میں ناجائز بچوں کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے اسکولوں کالجوں میں نئے سے نئے سکینڈلز پیدا ہو رہے ہیں، اور ہمارا معاشرہ تباہی کے دھانے پہ جا رہا ہے۔ یہ مخلوط نظام تعلیم نے بیڑا غرق کر دیا ہمارے معاشرے کا۔ میں نے عرض کیا کہ شیطان ہمارے لیے، ہمارے سامنے چیلنج بن کے کھڑا ہے، اور ہم شیطان سے دوستی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی وقت تھا، سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ پتہ ہے نا جب آپ ہجرت کر کے عراق سے نکلے شام کی طرف آنے کے لیے، تو راستے میں ایک ظالم بادشاہ نے پکڑ لیا۔ قربان جاؤں میں ان کی سیرت پڑھ رہا تھا، حیران بندہ رہ جاتا، اللہ اکبر۔ اس خاتون کو پکڑا، نبی کی زوجہ تھی، اللہ نے حسن و جمال بھی دیا تھا، لیکن ایمان بھی دیا تھا، سیرت بھی دی تھی، کردار بھی دیا تھا۔ آج ہم حسن و جمال دیکھتے ہیں، رشتہ کا اپنی، ہمارے بیٹے کے لیے بہو چاہیے چاند چہرے جیسی، اعمال اور کردار اور اخلاق پہ ہماری کوئی نظر نہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ اس کے اخلاق کیا ہے۔ سیدہ سارہ کو اس نے پکڑ لیا، جب اس نے برائی کے ارادے سے ہاتھ بڑھانا چاہا تو سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی بات کہی، اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک، اللہ اگر تو میں تم پر ایمان رکھتی ہوں، آپ جانتے ہیں میں آپ پر اور آپ کے رسول پر ایمان رکھتی ہوں۔ اگلی بات کیا ارشاد فرمائی، وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي،
اور میں پاک دامن بھی ہوں. میں نے اپنی پاک دامنی کی عصمت کی حفاظت کی ہے. تو فلا تسلط علی الکافر، اللہ پھر میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا. اپنی پاک دامنی کو اس نوجوان خاتون نے اپنی پاک دامنی کو بطور وسیلہ رب کے سامنے پیش کیا. اور پھر آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا کیا ہوا. اللہ نے اس کو بچایا اور وہ بادشاہ مرنے لگا. اس خاتون نے وہیں پہ سوچا اگر یہ مر گیا الزام مجھ پر آئے گا کہ اللہ اس کو موت بھی نہ دینا. 3 بار یہ واقعہ ہوا. تیسری بار اس بادشاہ کو احساس ہوا کہ میں غلط ہوں. یہ بی بی، یہ پاک دامن بی بی، اللہ اس کو بچا رہا ہے. پھر اس نے اپنی بیٹی کو خدمت کے لیے وقف کر دیا کہ یہ بیٹی میری بیٹی ساتھ دے جاؤ. پاک دامنی کی برکت دیکھیے کتنی ہے. اور کبھی سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھ کے دیکھا کریں. کبھی سورہ نور میں ذکر کردہ ماں جی عائشہ صدیقہ کی عزت و عصمت کا ذکر اور تذکرہ پڑھ کے دیکھا کریں. آج ہم نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں قرآن نہیں دیا. ہم نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ نساء نہیں پڑھائی. ہم نے اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف نہیں پڑھائی. ہم نے اپنی بیٹیوں کو سورہ نور نہیں پڑھائی. اس کا نتیجہ یہ ہے جو لاہور کا واقعہ ہوا یا دیگر شہروں میں جو واقعات ہو رہے ہیں. آج ہمارا نوجوان ہاتھ میں پھول لے کے کھڑا ہے اور ہم اس کو پوچھتے بھی نہیں یہ پھول کس کے لیے ہے. اور مغربی کلچر ہم پر اتنا مسلط کر دیا گیا ہے کہ ہم نے اس ویلنٹائن ڈے کو بھی کچھ پاک باز لوگوں نے اس کو اسلامی لبادہ پہنانے کی کوشش کی ہے. کہتے ہیں جی آپ لڑکیوں کو پھول نہ دیں، اپنی ماں کو دے لیں، ویلنٹائن ڈے منا لیں. اور میرے بھائی ضرورت کیا ہے ایک کافر اور گندے شخص کی ایک سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت کیا آپ کو؟ میری ماں سے محبت، اسلام کی تعلیم پوچھتے ہو ماں سے محبت کی. میرا اسلام تو کہتا ہے ماں کا چہرہ ایک بار دیکھو حج کا ثواب ملتا ہے. حج بھی قبول کیا ہوا مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. تم سال بعد پھول کا ایک پھول کا ٹکڑا لے کے ماں کو پیش کر کے تو میں نے محبت کا حق ادا کر دیا. ڈوب کے نہیں مر جاتے غیرت کے ساتھ. ہمارے دین کو ہمارے مذمت کر دیا گیا، ہماری اقدار اور ہماری روایات کو. اللہ نے شیطان کے بارے میں آگاہی دی ہے. فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء والمنکر. شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اللہ نے ہمیں آگاہی دی ہے لیکن اس کے باوجود ہم شیطان سے یاری لگائے بیٹھے ہیں. ہمارے بچے شیطان کے دوست بنے ہوئے ہیں، ہم ان کو روکتے نہیں ہیں. بچے ہیں، نوجوان ہیں، کوئی بات نہیں ہے، کر لینے دیں. بچے سمجھ جائیں گے، وقت پڑے گا سمجھ جائیں گے. کیوں؟ کیا اسلام نے یہ تعلیم سکھائی ہے؟ قربان جو میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر، میرے رب نے مجھے تعلیم دی فاحسن تعلیمی. اللہ نے مجھے تعلیم دی اور بہترین تعلیم دی. ساتھ ہی فرمایا وَأَدَّبَنِي ربی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. آپ اندازہ کیجئے، رب اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے تعلیم بھی دی اور ادب بھی سکھایا. اور حضرات ہم اپنے بچوں کو تعلیم تو دیتے ہیں، ادب صرف اپنی ذات کا سکھاتے ہیں. ہمیں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے سامنے اونچا نہ بولے، بس باہر کسی کی ماں بہن ایک کر دے کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں. کہاں ہے ادب؟ ہم نے اپنے بچے کو گھر سے نکالنے سے پہلے سورت نور پڑھائی ہوتی، سورت یوسف پڑھائی ہوتی، سورت نساء پڑھائی ہوتی. ہم نے اس کو آخرت کا تصور دیا ہوتا، ہوا معکم اینما کنتم کا سبق پڑھایا ہوتا. اگر ہم نے ان کو اللہ کی موجودگی کا احساس دلایا ہوتا کالج جانے سے پہلے، گھر سے باہر نکلنے سے پہلے، تو خدا کی قسم ہمارے بچے وہ بچے ہوتے جن سے فرشتے سلام لیتے گلیوں میں. لیکن آج ہماری حالت کیا بنی ہوئی ہے؟ آج ہم کبھی ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، کبھی بسنت مناتے ہیں،
کبھی جناب ہم وہ ابھی مارچ کے مہینے میں عورتوں کی آزادی کا مارچ منایا جائے گا، عورت چوک پہ کھڑا ہو کہے گی میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، مجھے اجازت دیجیے، اور ہم ادھر دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹکور کریں گے، ہمارا نوجوان کھڑا ہوگا، الا من شاء ربی۔ یہ اسلام ہے ہمارا۔ اسلام تو شاید یہی ہے جو ہمیں پڑھایا، جو ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ لوگوں، اسلام ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہوا ہے۔ اسلام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے بیان کر کے بتایا ہوا ہے، آپ نے اپنے عمل کے ذریعے ہمیں سکھایا ہوا ہے کہ یہ اسلام ہے۔ اور یہ اسلام پتہ کیا اسلام ہے؟ مکہ فتح ہوا، لوگ آ کے آپ کے نا وہ بیعت کرنے لگے، درمیان میں ایک پردہ لگا ہوا ہے، عورتوں کا ایک وفد آیا ملاقات کے لیے، پیارے پیغمبر سے ہمیں کلمہ پڑھنا چاہتی ہیں، کلمہ پڑھائیے۔ ایک خاتون نے سمجھا، خیال تھا کہ جس طرح مرد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں، عورت بھی پیارے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرے گی۔ اس عورت نے پردے میں بیٹھ کے صرف اپنا ہاتھ پردے کے آگے کیا، اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے کہا، آقا آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث میں موجود ہے، میرے آقا نے آنکھیں بند کر کے توجہ پرے کر لی، فرمایا میں امت کا باپ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ پیچھے کر لو، محمد غیر محرم کا ہاتھ بھی نہیں دیکھنا چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون کہتا ہے؟ کائنات میں اس جیسا پاکیزہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، اس جیسی پاک سوچ والا، اس جیسی پاک نظر والا، اس جیسی اعلیٰ ترین سوچ والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، رب نے پیدا ہی نہیں کیا اس جیسا۔ وہ کہتا ہے بی بی ہاتھ پیچھے کر لو، محمد تیرا ہاتھ بھی نہیں دیکھنا چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھنا تو بڑی بات ہے، ہاتھ لگانا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا تو بڑی بات ہے، دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اور آج ہم مذہبی پروہت ہمارے جو ہے نا وہ بن کے کیا کرتے ہیں، وہ بھی دم کرنے کے بہانے، تعویذ دینے کے بہانے، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے کا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم گمراہ ہو رہے ہیں، آج ہم حقائق سے ہٹ رہے ہیں۔ حضرات گرامی آئیے، وقت ہے شیطان سے دشمنی پالیے، اپنی نظروں میں حیا پیدا کیجئے، اپنے بچوں کی نظروں میں حیا پیدا کیجئے، تربیت کیجئے، ادب سکھائیے ان کو، ورنہ جس تیزی کے ساتھ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں نا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے نا، اس قوم کے اندر اللہ کے اجتماعی عذاب آتے ہیں۔ آج ہم پر اجتماعی عذاب آئے ہوئے ہیں، آج ہمیں بے نامی بیماریوں سے موتیں آ رہی ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یہ فحاشی اور عریانی پھیلی، بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ اپنی نوجوان نسل کو بچائیے۔ شیطان نے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اس کی وجہ سے مجھے ٹھکرایا گیا، اب میں اس کے راستے میں بیٹھا ہوں، میں اس کو گمراہ کروں گا۔ شیطان راستے میں بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے آپ نے اس سے کیسے بچ کے نکلنا ہے۔ اللہ ہمیں شرم و حیا نصیب فرمائے، اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔